ترتیب سے درس کا آغاز انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کچھ موضوعات پہ گفتگو اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اور آج کی گفتگو بھی ایک خاص موضوع سے متعلق ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور وہ عنوان ہے دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ایک بیماری، جو صرف بیماری نہیں ہے بلکہ بیسیوں بیماریوں کے آنے کا اور پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے بدن میں آغاز اور ابتدا میں بیماری ایک ہوتی ہے، ایک بیماری سے بدن کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک مرض لاحق ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اگر بر وقت اس بیماری کا علاج نہ ہو تو اس سے پھر کئی بیماریاں، بیسیوں بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ چنانچہ انسان کا بدن پھر بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے۔ سبب بعض دفعہ ایک ہوتا ہے، اور اسی سبب کی وجہ سے پھر بہت ساری بیماریاں انسان کے بدن میں آتی ہیں۔ اس بارے میں ایک جو وہ لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی انتہائی بوڑھے شخص، ضعیف شخص کسی حکیم صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ یہ تھکاوٹ آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ مجھے تھوڑا سا چلتا ہوں تو سانس پھول جاتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا یہ آپ کا سانس کا پھولنا اور سانس تھوڑی دیر کے بعد چلنے سے چڑھ جانا، یہ بیماری جو ہے نا بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ مجھے کچھ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، پسینے آ جاتے ہیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ پھر کہنے لگے مجھے کھانسی زیادہ آتی ہے، تنگ کرتی ہے۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے کچھ 5-10 اپنی تکلیفیں اور اپنی بیماریاں گن گن کے بتائیں کہ مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے۔ تو حکیم صاحب کا ایک ہی جواب آگے سے کہ بابا جی یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو ظاہر ہے بوڑھے آدمی ہوں تو غصہ زیادہ آتا ہے اور جلدی بھی آتا ہے کمزوری کی وجہ سے۔ تو بابا جی کو بہت غصہ آیا کہ میں ان کو بیماریاں بتا رہا ہوں اور اس نے آگے سے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ ان کو غصہ آیا تو ایک تماچا اس کو لگا دیا اور کہا کہ میں آپ کو بیماریاں بتا رہا ہوں اور آپ نے ایک ہی رٹ لگائی ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا یہ آپ کو جو غصہ آیا ہے نا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے یہ آپ کو جو غصہ آیا نا یہ بھی بڑھاپے ہی کی وجہ سے ہے۔ تو بعض مرتبہ سبب ایک ہوتا ہے اور اس سبب سے پھر بیسیوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر اس وقت پھیلی ہوئی جو بیماری ہے، وبا ہے، جو مرض ہے، جس سے ساری دنیا اس وقت پریشان ہے، وہ انسان کی نفسیاتی اور انسان کی ذہنی بیماری جس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن اس وقت اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ تجزیاتی رپورٹ کے مطابق تو کروڑوں لوگ ایک ملک کے اندر بتائے جا رہے ہیں، اتنے کروڑ اس ملک میں، اتنے کروڑ اس ملک میں، اتنے کروڑ اس ملک میں۔ سب سے زیادہ خواتین اس بیماری کا شکار ہیں۔ لیکن ان کروڑوں سے ہٹ کر اگر انسان دیکھے تو آج کل کے زمانے میں فی زمانہ ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی ہی ذہنی مریض بن چکا ہے۔
ہر آدمی ہی ڈپریشن کا شکار ہے۔ ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق بڑا عجیب تجزیہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم روزمرہ کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ 95% لوگوں کے درمیان گزارتے ہیں جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہیں۔ 100 میں سے 95 لوگ ایسے ہیں کہ جو نیم پاگل ہیں، جو نفسیاتی مریض ہیں، جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کنفیوز ہیں، اور ان کے درمیان ہم نے زندگی گزارنی ہے تو پھر زندگی احتیاط سے گزارنی چاہیے نا۔ مجھے اور آپ کو کوئی جا کے مینٹل ہسپتال کے دروازے سے اندر کر دے، دروازہ کھول کے، تو وہاں سے ہم داخل ہو جائیں تو وہاں مریضوں کے درمیان ہمیں کتنی احتیاط کرنی پڑے گی نا، کہ کوئی پتہ نہیں کہ کوئی مریض ادھر سے جوتا اتارے اور ٹھا کر کے مار دے۔ ظاہر ہے پاگل انسان ہے، اس کو تو سمجھ نہیں ہے نا۔ اب اس کے جوتوں سے بچنے کے لیے وہ گریبان پکڑ لے، وہ چیخے چلائے، وہ کوئی اور حرکت کر دے تو ہمیں کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے، ڈاکٹر لوگ کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ جس طرح اس معاملے میں ہم احتیاط کرتے ہیں، اس طرح دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے معاملے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کہ نہ جانے جو آدمی مجھ سے الجھ رہا ہے اور معمولی سی بات پر بگڑ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ڈپریشن کا شکار، یہ نفسیاتی بیماری کا شکار۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وگرنہ الجھتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے۔ تو یہ ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس کے اسباب ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے۔ ان میں سے ایک سبب ہے طویل اور لمبی جدائی۔ طویل اور لمبی جدائی کا کیا مطلب؟ 2 طرح کی جدائی ہوتی ہے۔ ایک طرح کی جدائی یہ ہے کہ انسان کے اپنے اعزاء و اقربا، اپنے خاندان کے لوگ انتقال کرتے ہیں، اللہ کے ہاں پہنچ جاتی۔ کسی کے والد انتقال کر رہے ہیں، کسی کی والدہ انتقال کر رہی ہیں، کسی کا بھائی انتقال کر رہا ہے، کسی کا بیٹا انتقال کر رہا ہے، کسی کی بیٹی انتقال کر رہی ہے۔ تو خاندانی لوگوں کی جدائی جب ہوتی ہے تو اس جدائی کے اوپر انسان صدمے میں چلا جاتا ہے، اور اس صدمے کو اپنے دل پر لے لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ صدمہ جب اس کے دل و دماغ پر چھانا شروع کرتا ہے تو یہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ یا ظاہری طور پر دنیا ہی کے اندر جدائی، جس طرح بعض بچے گم ہو جاتے ہیں تو اب ماں سے کوئی پوچھے نا، ماں سے، کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان پر کیا گزر رہی ہے۔ ماں باپ ہی بتا سکتے ہیں کہ جب ایک زندہ انسان ان سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، دور ہو جائے، اس کا آتا پتہ ہی کچھ نہ ہو، تو اس جدائی کے اوپر وہ آئے دن کڑتے رہتے ہیں۔ اس جدائی کے غم کی وجہ سے ڈپریشن کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، نفسیاتی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بے روزگاری، نوجوان ہے، کام نہیں مل رہا، روزگار نہیں مل رہا، صبح و شام کوشش کر رہا ہے اور کوشش کر کے کوئی کام، کوئی روزگار نہیں مل رہا، بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، اور خاص کر اس وقت مہنگائی کا دور ہے۔ اس بے روزگاری کی وجہ سے معاشی تنگی آتی ہے، معاشی تنگی یعنی غربت آتی ہے، اور اس غربت کی وجہ سے انسان ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ انتہائی کمزور، جیسے بوڑھے ہوتے ہیں اور اوسان خطا ہوئے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی روزگار نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ملازمت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ادھر سے گھر کے اندر معاشی تنگی بھی ہے، غربت بھی ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو اس سب کو جب سوچتے ہیں تو وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ احساس محرومی بھی ایک سبب ہے کہ کسی چیز سے انسان سمجھتا ہے میں اس سے کیوں محروم ہوں، میں اس سے کیوں محروم ہوں۔ اس لیے دین نے یہ بتایا کہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھو۔ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو گے تو خواہشات بڑھیں گی، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں، میرے پاس کوٹھی کوئی نہیں، میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، میرے پاس نوکر کوئی نہیں، میرے پاس ملازمت کوئی نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب دیکھے گا تو احساس محرومی کا شکار ہوگا، لیکن جب اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے گا
تو پھر شکر کا جذبات بیدار ہوگا۔ تو احساس محرومی پھر افسردگی پیدا کرتی ہے، افسردگی کے ساتھ نا امیدی ہوتی ہے، اور نا امیدی کے ساتھ ساتھ پھر مایوسی مایوسی مایوسی، اور اس کے ساتھ انسان غم زدہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، اور پھر ماحول کے اثرات اس پر پڑتے ہیں، بے چینی آ جاتی ہے، بے قراری آ جاتی ہے۔ یہ وجہ بھی ڈپریشن کا شکار بنتی ہے، ساری وجوہات ڈپریشن کا شکار بنتی ہیں۔ ایک وجہ وقت کا ضیاع ہے، انسان نہیں سوچتا کہ وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے، خیال ہی نہیں کرتا، اور وقت نکل جاتا ہے، اور وقت کے نکل جانے کے بعد جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس وقت سوچتا ہے کہ ہو میں نے تو بڑا نقصان کر دیا، میں نے تو بڑا نقصان کر دیا۔ جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ جب جوانی تھی امیدوں پر بڑھاپا چھا گیا، جب جوانی تھی امیدوں پر بڑھاپا چھا گیا، اب بڑھاپا ہے تو ہر خواہش جواں ہونے لگی۔ بڑھاپے میں انسان اتنا کچھ نہیں کر سکتا جتنا جوانی کے اندر کر سکتا ہے، طاقت کے اندر کر سکتا ہے۔ تو وقت ضائع کر دیا، اب ضائع کرنے کے بعد افسوس کر رہا ہے، اور افسوس کرتے کرتے پھر کیا ہوا کہ کچھ کر نہ سکا، اس لیے کہ اس وقت کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ دوسرے لفظوں میں کسی نے کہا کہ وقت کہتے ہیں قسمت کو۔ وقت جب بیدار تھا کم وقت آنکھیں سو گئیں، وقت جب بیدار تھا کم وقت آنکھیں سو گئیں، سو گیا جب وقت تو بیدار آنکھیں ہو گئیں۔ جب قسمت جاگ رہی تھی تو آنکھیں سو رہی تھیں، اور جب آنکھیں کھلی ہیں تو اب قسمت سو گئی ہے۔ تو ایسے حال میں کیا ہوگا؟ مایوسی ہی مایوسی، مایوسی ہی مایوسی، یہی مایوسی دراصل سبب بنتی ہے، ڈپریشن کا سبب بنتی ہے، ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ پھر انسان ایسی حالت کے اندر آ جاتا ہے، ایسی حالت کے اندر آ جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ یار ہمارا اس دنیا میں تو دل ہی نہیں لگتا، ہمارا اس دنیا سے تو دل ہی اوچاٹ ہو گیا ہے، کوئی چیز بھی امید والی نظر ہی نہیں آتی، ہماری دنیا تو بے مزہ ہو گئی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے بھی سنیں گے کہ ہمیں تو تفریح کا کوئی کام اچھا ہی نہیں لگتا، تفریح کا کوئی کام اچھا نہیں لگتا، اچھا کام کے اندر جی نہیں لگتا، پھر طبیعت بے چین سی رہتی ہے، طبیعت بے چین سی رہتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ہمارے احساسات بس مر گئے ہیں، ہمارے اندر کی کائنات، اندر کی دنیا مر گئی ہے، اور کوئی بات بھی ہمیں خوش نہیں کرتی، دنیا ہماری بے مزہ ہو کر رہ گئی ہے، دنیا ہماری بے مزہ ہو کر رہ گئی ہے۔ کبھی کہتے ہیں یار زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یار زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے ہر چیز سے تو نفرت ہے، مجھے ہر چیز سے تو نفرت ہے، اور ہر چیز سے مجھے وحشت ہونے لگتی ہے، وحشت ہونے لگتی ہے۔ جب آپ کسی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنیں تو سمجھ لیں کہ ریڈ لائٹ جل گئی، ڈپریشن اس کے جسم کے اندر آ گئی، اس کے دل کے اندر آ گئی، اس کے ذہن کے اندر نفسیاتی بیماری آ گئی۔ یہ علامات ہیں، یہ علامات ہیں۔ اور جب یہ علامات ظاہر ہوتے ہیں تو بدنی طور پہ انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے، ذہنی طور پہ تو ہوتا ہی ہے، بدنی طور پہ انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ بدنی بیماریاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ بدنی بیماریوں میں کیا کیا بیماریاں ہیں؟ ایک بیماری تو یہ ہے کہ بھوک لگتی ہی نہیں، بھوک لگتی ہی نہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ دوسری بیماری یہ ہے کہ بھوک لگتی تو ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کا پتہ ہی کوئی نہیں، یعنی بھوک یا کم ہو جاتی ہے یا زیادہ ہو جاتی ہے، اول تو کھا نہیں سکتا، دل ہی نہیں کرتا کھانے کا، اور دوسرا یہ کہ کھاتا ہے تو کھانے کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر اسی بیماری کے سبب انسان کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ جو ڈپریشن کا مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، اس کی نیند کم ہو جاتی ہے، بے خوابی، نیند آتی نہیں، کروٹیں بدل رہا ہے، رات کو اٹھ کے بیٹھا ہوا ہی ہوں، نیند نہیں آتی۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ نیند آتی ہے تو پھر اتنا آتی ہے کہ سویا رہتا ہے، بہت زیادہ سوتا ہے۔